الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جنازے کی جلدی تدفین اور جنازے کو جلدی قبر میں لے جانے کے حوالے سے اسلامی تعلیمات کی روشنی میں مختصراً گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے آقا و مولا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی فوت ہو جائے انسان، اس کا جنازہ تمہارے کندھوں پر ہو، تو تمہیں چاہیے کہ اس کو جلد از جلد قبر کی طرف لے جاؤ، تدفین کی طرف لے جاؤ، کیونکہ اگر وہ شخص اچھا انسان تھا، وہ جنتی انسان ہے، تو جلد از جلد اس کو اپنی منزل کی طرف لے جانا چاہیے، اس کو اپنے رب کی بارگاہ میں پیش کر دینا چاہیے، اس امانت کو اعلیٰ مقام تک پہنچا دینا چاہیے۔ اور دوسری طرف اگر وہ انسان اس کے برعکس معاملہ تھا، وہ برا انسان تھا، جہنم اس نے خریدی ہوئی ہے، تو اپنے کندھوں سے جلد از جلد ایک جہنمی شخص کو اتار دینا چاہیے، ایک برے آدمی کو اتار دینا چاہیے، یعنی اس کو جلد از جلد مٹی کے حوالے کر دینا چاہیے۔ یعنی کہ اگر مرنے والا نیک ہے تو تب بھی اس کی تدفین میں جلدی کرنی چاہیے، اور اگر اس کے برعکس معاملہ ہے تو پھر بھی اس کی جلد تدفین کی طرف اس کو لے کے جانا چاہیے۔ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں کبھی بھی جنازے کو زیادہ دیر تک روکنا یا مرنے کے بعد زیادہ دیر تک دنیا میں اس کا کسی چیز کا انتظار کرنا، یہ اسلامی اصولوں کے خلاف ہے اور اسلامی تعلیمات کے برعکس ہے، بلکہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں روح نکل جانے کے بعد، موت ہو جانے کے بعد انسان کی جلد از جلد اسلامی تعلیمات کے مطابق تدفین کر دینی چاہیے۔ بعض روایات میں تو یہاں تک آتا ہے کہ صحابہ اکرام میں سے اگر کوئی شخص فوت ہو جاتا تو بعض اوقات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی صحابہ اکرام خبر نہ دیتے کہ مبادا حضور علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرما رہے ہوں، تو وہ چند صحابہ جمع ہوتے اور انہی کو، اس صحابی کو رخصت فرما دیتے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام اگلے دن جب ان کو معلوم ہوتا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کی تربت پہ جا کے فاتحہ پڑھتے۔ تو یہاں سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں میت کو جلد از جلد دفن کرنا اعلیٰ و ارفع کام ہے، بغیر کسی شرعی عذر کے میت کو زیادہ دیر تک روکنا یہ اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔